آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ کی رسالت، اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ کار ایک لحاظ سے، یعنی زمانے کے لحاظ سے ان کی نبوت کا دائرہ کار محدود تھا، افراد کے لحاظ سے محدود تھا، علاقوں کے لحاظ سے محدود تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو دائرہ کار ہے، رسالت کا جو دائرہ کار ہے، وہ بہت زیادہ وسیع۔ ارشاد رب العزت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ عرب، غیر عرب اور اس زمانے کے جو لوگ تھے جس زمانے میں وحی نازل ہوئی یا بعد کے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آپ رسول اور نبی ہیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے علاوہ جن بھی آپ کی رسالت ان پر بھی واجب ہے۔ قرآن مجید میں پوری سورہ جن میں اور اس میں ذکر ہے کہ جنہوں نے بھی آ کر قرآن مجید سنا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو جنہوں میں بھی مسلمان ہیں ان پر کس کی نبوت واجب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور جنوں کے بھی نبی اور رسول ہیں اور انسانوں کے بھی نبی اور رسول ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو پھر رسول اللہ کا جانشین ہو، جو رسول اللہ کا جانشین ہو، چونکہ رسول نبی ہے جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، تو جو رسول اللہ کا جانشین ہو وہ بھی جنوں کے لیے بھی ہونا چاہیے اور انسانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو اب جن کو امت نے رسول اللہ کا جانشین بنایا، اب وہ تو صرف بقول ان کے انسانوں کے لیے رسول اللہ کے جانشین ہیں، تو رسول اللہ کے بعد جنوں کے لیے کون ان کے جانشینی کے فرائض انجام دے گا؟ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ایسی جامع شخصیت ہے جو رسول اللہ کے بعد انسانوں کے بھی امام ہے اور جنوں کے بھی امام ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ رسالت کا جو دائرہ کار ہے، رسول اللہ کی جو رسالت ہے، ان آیات کی روشنی میں وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو جہاں جہاں رسول اللہ کی رسالت کا دائرہ کار ہے، رسول اللہ کا جو جانشین ہوگا اس کی خلافت اور اس کی جانشینی کا دائرہ کار بھی وہیں تک ہوگا۔ دیکھیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے خاص بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈرانے والا بن جائے، تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈرائے، عالمین کے لیے نذیر ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے نذیر ہے تو جو ان کا جانشین ہونا چاہیے وہ بھی تمام عالمین کے لیے رسول اللہ کی جانشینی پر انجام دے۔ کتنی واضح سی بات ہے اس میں قرآن کی روشنی میں۔ اور جنوں کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ جن ہے، اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ نے قرآن مجید کو سنا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یعنی ایسا قرآن سنا ہے کہ جس کی گویا پہلے انہوں نے نہیں سنا، ایسا کلام ہے کہ جو ان کے لیے تعجب آور ہے، حیران کن ہے، ایسا کلام انہوں نے سنا۔ اور پھر بعد میں وہ اپنی قوم کے پاس گئے، ادھر ایمان لے کے وہ اپنی قوم کے پاس گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے قبول کی۔